رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں مشکات المصابیح میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی۔ مشکات المصابیح میں جو ہے اس میں فرمایا کہ 3 نشانیاں، اور صحیح بخاری میں بتایا کہ منافق کی 4 نشانیاں۔ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں چوتھی نشانی جو بتائی گئی ہے، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس سے کوئی بھی بات چیت کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ فحش گوئی، بد زبانی سے کام لے گا۔ من حیث القوم، آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے منافقت کی کون کون سی نشانیاں ہم میں موجود ہیں؟ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ پڑھ لینے کا نام، یا کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، ہر وہ چیز جو ہمارا ظاہر اور باطن میں تضاد پیدا کرے، میری کسوٹی کے مطابق وہ انسان جس کا ظاہر اور باطن آپس میں مماثلت نہیں رکھتا وہ منافق ہے۔ اپنے لیے 1.5 انچ کی مسجد بنا لینا، اپنے لیے دین کا پیرائے اور ہونا، اپنے لیے دین کا اصول اور ہونا، اور کسی اور کے لیے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو مصمم مسلمان ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں اور دوسروں کے اندر خامیاں ہی خامیاں نظر آئیں، یہ منافقت ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی اسی کسوٹی پہ رکھوں، اسی پر ہی پرکھوں جس پر میں کسی اور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہوں کہ میری ساری خطائیں درگزر ہوں، ہر بندہ مجھے اگنور کرے، لیکن اگلے کو میں ایسا جکڑوں اور ایسا پرکھوں، اس کے لیے معیار اور ہوں، میرے لیے معیار اور ہو، یہ منافقت ہے۔ من حیث القوم، ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں۔ کیا جو یہود کے لیے آیات اتری تھی، سورۃ البقرہ کی آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ منچاہی چیزوں کو تو اپنا لیتے تھے اور جو چیز ان کے ایمان اور ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی وہ تکفرون ببعض، ان چیزوں کو وہ انکار کر دیتے تھے۔ تو کیا آج یہ چیز ہمارے اندر یہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ منافقت ہماری عبادات میں شامل ہو چکی ہے، منافقت ہمارے رشتوں میں شامل ہو چکی ہے، منافقت ہمارے خلوص میں شامل ہو چکی ہے، منافقت ہمارے ایمان، ہمارے جسم، ہمارے اندر حلول کر چکی ہے، ہمارے خون کا حصہ بن چکی ہے، وہ کسی بھی رشتے کے حوالے سے ہو۔ اور دور جدید میں ہم اس منافقت کے رشتے کو کیا نام دیتے ہیں؟ ہم اس منافقت کے رشتے کو ہم نام دے رہے ہیں کمپٹیشن کا، کہ یار یہ تو بہن بھائیوں میں کمپٹیشن چل رہا ہے، یہ کزنز میں کمپٹیشن چل رہا ہے، یہ اسٹوڈنٹس میں کمپٹیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ، کمپٹیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ آن دا ادر ہینڈ، جب آپ یہ چیز دیکھیں کہ یار جیسے کہ ہم میں اپنے آپ کو دیکھوں، ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ محاسبہ کرے، کیا میں اگلے کی ناکامی پر خوش ہوں، یا میرے دل میں اگلے کی ناکامی پر یا اگلے کے نقصان پر اسی طریقے سے تکلیف ہوتی ہے جس طریقے سے مجھے میرے نقصان پر کوئی تکلیف ہوتی ہے، تب تو میں کہوں گا کہ ہاں یار میں ایمان والا ہوں۔ ہم نے عبادات کے اندر، ہم نے اپنی ذاتی نجی زندگی میں، ہم نے اپنی معاشی زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری تمام جو زندگی کا ایک کرائیٹیریا معاشی، معاشرتی، نجی، ذاتی، گھریلو زندگی میں ہم نے منافقت شروع کر دی ہے۔ ایون دیٹ میاں بیوی، بہن بھائی، ماں باپ، آپس میں ہم تمام رشتوں کو پرکھیں اور یہ دیکھیں
کیا شوہر یہ دیکھے میں بیوی کے حقوق پورے ادا کر رہا ہوں؟ بیوی دیکھے میں شوہر کے حقوق پورے ادا کر رہی ہوں؟ میں اپنے ماں باپ اپنے والدین کے حقوق صحیح ادا کر رہا ہوں؟ میں اپنے بہن بھائیوں کے حقوق پورے کر رہا ہوں؟ کوئی بہن بھائی اگر مالی طور پر یا کسی بھی حوالے سے کوئی غریب ہے تو پھر ہم اس کو درگزر کر دیں گے، اگنور کر دیں گے، ہم اس کو معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھیں گے، اپنی سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں بنائیں گے۔ یہ منافقت۔ تو بات تو پھر یہاں پر وہی آ گئی نا کہ تیری دولت نے چھپا رکھے ہیں عیب تیرے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مالدار صحابی اور اسی طریقے سے ایک غیر صحابی جو کم مالدار ہو، غریب صحابی ہو، کیا دونوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی تفریق کی؟ نہیں۔ اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک غریب صحابی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آپ کے کزن بھی ہیں، لیکن غریب ہیں۔ دوسری طرف ان کے مقابلے میں عبد الرحمن بن عوف، اگر وہ بھی عشرہ مبشرہ ہے تو علی بھی عشرہ مبشرہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لایا کرتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ سیدنا بلال، سیدنا سردار، ہمارا سردار۔ یہ ایمان ہے۔ تو معاشرے میں آج ہم دیکھیں، کیا معاشرے میں ہمارا رول کیا ایمان والا ہے؟ ہمارا ایمان، قرآن نے کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مرتبے والا، سب سے زیادہ تکریم والا کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اکرم کون ہے؟ اچھی گاڑی والا، اچھے بنگلو والا، اور اچھی عزت، اچھی شہرت، اچھا مقام، جس کے اچھے پروٹوکولز ہوں، جس کے اچھے تعلقات ہوں، وہ ہم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، کجا اس کے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ مومن، مسلمان کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ میں اگر اس سے زیادہ کوئی بات سخت کروں گا تو آپ لوگوں کو ناگوار گزرے گی، تو میں بات مختصر یہیں پہ ہی ختم کروں گا کہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اور اپنے آپ کو ٹٹولے اور دیکھے کہ میں ایمان کے کس مقام پر ہوں۔ اور منافقت کے ختم ہونے کا دو چیزیں ہیں کہ انسان کے اندر سے منافقت ختم ہو سکتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور دوسری چیز جو آپ کے دل سے منافقت کو ختم کر سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ خشیت الہی۔ جب موت کو کثرت سے یاد کرنے سے مراد جب آپ کا ایمان ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، اور دنیا کا یہ سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر جانا ہے، اور آپ کے دل میں پھر اسی چیز کی بنیاد پر خشیت الہی پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آپ تمام حقوق پورے پیراللی آپ چلیں گے، پھر دین بھی اور دنیا بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی آپ کا ایک ہوگا۔ زندگی میں جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ کسی کے نفع پر آپ کو اتنی خوشی ملتی ہے، کسی کی کامیابی پر آپ کو اتنی خوشی ملتی ہے جتنی آپ کو اپنی کامیابی پر ملے، اور آپ کو زندگی میں کسی کی ناکامی پر، کسی کے نقصان پر اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی آپ کو اپنے نقصان اور تکلیف پر ہو، تو سمجھ لیجئے گا آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کا دماغ منافقت سے